بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 مارچ ہے اور دن ہے بدھ کا۔ ہم ڈسکس کریں گے جیسا کہ آف دا ریکارڈ کو، کیپٹل ٹاک کو اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کے واقعات کو اور ڈیلی کے سیاستدانوں کے بیانات کو میں آپ کو اس کی ایک مختصر سمری پیش کروں گا، خلاصہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پروگرام کیپٹل ٹاک کو۔ پروگرام کیپٹل ٹاک کے اندر آج انٹرویو تھا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے انٹرویو دیا ہے حامد ویر صاحب کو۔ اس میں انہوں نے جو مین چیزیں ڈسکس کی، سب سے پہلے گرفتاری پر بات ہوئی، عمران خان صاحب کی گرفتاری پر بات ہوئی۔ حامد ویر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب ہمیشہ قانون کی پابندی کی بات کرتے ہیں اور اس روح سے ان کو گرفتاری دے دینی چاہیے، جس کی تائید شہباز شریف صاحب نے کی۔ اور شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ کیسے ان کو گرفتار کیا گیا، کیسے ان کے بھتیجے کو، ان کے بچوں کو گرفتار کیا گیا، کیسے نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے سب کی مثالیں دیں اور انہوں نے سب نے گرفتاری دی، کوئی گرفتاری سے نہ بھاگا، اور عمران خان صاحب اس ٹائم پر گرفتاری سے بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ڈسکس کیا الیکشن کو۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید الیکشن کے معاملے پر حامد میر صاحب سوال نہیں کریں گے، مگر انہوں نے سوال کیا۔ حامد میر صاحب نے سوال کیا کہ 5 ججوں نے سپریم کورٹ نے اس وقت الیکشن کروانے کا حکم دے دیا ہے، اس کے باوجود مریم نواز صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے جب تک کہ نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا، تو اس کا مطلب ہے کیا الیکشن پوسٹ پون کیا جائیں گے؟ اس کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ایک پارٹی کا چیئرمین میں ہوں، پارٹی کا لیڈر اس وقت میں ہوں، اور میں اپنے قائد کے مشورے سے چلتا ہوں اور مجھے کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں ہے۔ انشاءاللہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے، مگر الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، تو الیکشن کمیشن اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی پورا کرے گا۔ ہم اس کے راستے میں نہیں آئیں گے، ہم قانون اور آئین کے راستے میں نہیں آئیں گے۔ اور شہباز شریف نے یہ بھی بتایا کہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ہمارے ارکان کے جمع ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو ہم سکروٹنی کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے آفس میں ان کو پیش کر دیں گے، اور ہم اپنے الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اس کے بعد ڈسکشن آئی توشہ خانہ سے متعلق۔ توشہ خانہ کا ایک ہاٹ ٹاپک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کے متعلق ہر جگہ پر گفتگو چل رہی ہے کہ کس نے کیا لے لیا توشہ خانہ سے، اور کون کون سا سیاستدان کیا لے کے گیا۔ بات شروع ہوئی تھی عمران خان صاحب کی گھڑی سے، اور اس کے بعد اور سبھی لوگ سامنے آ گئے۔ شہباز شریف صاحب نے اس بات کے اوپر کہا کہ ہم جو ہے توشہ خانہ سے ہم نے جو کچھ لیا وہ قانون کے مطابق لیا، جبکہ عمران خان صاحب نے جو لیا اس میں انہوں نے گھڑی ڈائریکٹلی لے لی تھی اور اس کو بیچ بھی دیا تھا، اور شہباز شریف کے نزدیک جو ہے وزیر اعظم پاکستان کے نزدیک اس کو بیچنا اخلاقاً صحیح نہیں تھا۔ اس کے بعد ڈسکشن ہوئی آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ حامد میر صاحب نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ آپ کو اگر یاد ہو میں نے آپ کو حکومت میں آنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ آئی ایم ایف آپ کے آگے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا، تو آپ اس کی تیاری کر کے آئیے گا۔ تو کہتے کہ آپ نے اس کی تیاری کیوں نہیں کی تھی؟ اس پر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ عمران صاحب نے آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا تھا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، جس کا ہمیں سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، مگر ہم نے آئی ایم ایف کی بہت ساری شرائط کو مان لیا ہے، تقریباً سب شرائط کو مان لیا ہے، اور اب آئی ایم ایف کا ہمارے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ تقریباً کمپلیٹ ہے، انشاءاللہ 1 یا 2 دن کے اندر اس کے اوپر دستخط ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ بھی سامنے آیا، جس کو حامد میر صاحب نے اٹھایا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے قانون کے مطابق ہی کی ہوگی، مگر بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے اس میں آپ کی پرسنل ول بھی شامل تھی، مگر شہباز شریف صاحب نے اس کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ہماری کوئی پرسنل ول شامل نہیں تھی۔ جو اس وقت موسٹ سینئر افسر آرمی کا اس کا اہل تھا، ہم نے اس ڈائریکٹلی اس کو عہدہ اس کا دے دیا تھا۔ ارشد شریف صاحب سے کے قتل کے بارے میں بھی ڈسکس ہوا، تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے 2 وفد کے کینیا بھیجے اس کی تحقیقات کے لیے، اور کینیا گورنمنٹ بھی ہم سے تعاون کر رہی ہے، اور جیسے جیسے کورٹ کہہ رہی ہے ہم اس کے مطابق ہم نے جوڈیشل کمیشن بھی بنایا اور ہم اس کے اندر پوری اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ارشد شریف صاحب کے جو قاتل ہیں ان تک ضرور پہنچے گا۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں پروگرام آف دی ریکارڈ کو۔ پروگرام آف دی ریکارڈ کے اندر مہمان تھے علی زیدی، عارف حمید بھٹی صاحب اور اطہر قاسمی صاحب۔ سب سے پہلے آف دا ریکارڈ میں کاشف عباسی صاحب نے اپنی رائے دی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ
کچھ بھی ہو جائے عمران خان صاحب کو گرفتاری دینی چاہیے، ان کو قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر وہ قانون سے بھاگ رہے ہیں تو وہ انہی لوگوں کی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں جو قانون سے بھاگنے والے ہیں، اور عمران خان صاحب ہمیشہ قانون پر عمل درآمد کا درس دیتے ہیں، تو اس وقت وہ اپنے کہنے سے الٹا چل رہے ہیں۔ اور انہوں نے دوسری سائڈ بھی پیش کی کہ دوسری طرف جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں سیکھا ہے، وہ بھی اسی پرانی روش پر اپنی چل رہے ہیں۔ مریم نواز صاحب بھی جو ہے وہ بہت اوپنلی اپنی الیکشن کمپین کر رہی ہیں، جلسے کر رہی ہیں، کارنر میٹنگز کر رہی ہیں، مگر پی ٹی آئی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندیاں لگائے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کو ریلی پر 2 دفعہ پابندی لگائی گئی، پھر وہ کورٹ میں گئے، پھر ان کو اجازت ملی، اور خود ان کو قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں اس کو عمل کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ علی زیدی صاحب کا کہنا تھا کہ انتخابات کے سلسلے میں جو وہ لیگل ایگریمنٹ، جو کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو سائن کرنے کے لیے ان کے میجورٹی جو ممبران تھے وہ الیکشن کمیشن کے آفس گئے ہوئے تھے، پولیس نے اس موقع کو موقع غنیمت جانا، انہوں نے اس موقع پر عمران خان کے گھر میں حملہ کرنے کے لیے وارنٹ لے کر پہنچ گئے۔ یہاں پر علی زیدی صاحب نے یہ کہا کہ گرفتاری دینا وہاں پر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان صاحب آج گرفتاری دے دیں، مگر یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، تو اس پر ہم گرفتاری نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں اس بات کے اوپر شبہ ہے کہ اگر ہاں عمران خان صاحب گرفتاری دیں گے تو وہ عمران خان صاحب کو اسیسینیٹ کر دیں گے۔ عارف حمید بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عارف حمید بھٹی صاحب کے اس بارے میں کہنا تھا، آپ کہہ رہے ہیں قانون سب سے بالا ہے، آپ کس قانون کی بات کر رہے ہیں؟ 5 ججوں نے کہا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، اس کے باوجود مریم نواز صاحب اوپنلی جلسوں میں جا کے کہہ رہی ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے جب تک نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں ملے گا، جب تک نواز شریف صاحب کو صادق اور امین نہیں ثابت کیا جائے گا، ان کے اوپر سے کیسز نہیں ہٹائے جائیں گے، تو ہم انتخابات میں نہیں جائیں گے۔ آپ کس قانون کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے گرفتاری دراصل عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اور یہاں پر کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ تو اس پر مزید جو ڈسکشن ہوئی وہ الیکشن کے ٹاپک پر ہوئی، جس کے اوپر بعد میں اظہر قادمی صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ جب 5 ججوں نے کلیئر کٹ یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ الیکشن ہوں گے اور اپنے ٹائم پر ہوں گے، اس کے باوجود کے پی کے گورنر نے 30 مئی کی تاریخ دی ہے، اور 30 مئی تو 90 دن کے بہت زیادہ دن بعد کی آتی ہے، اور یہ تو کھلم کھلا آئین کی اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس پر جو عارف حمید بھٹی صاحب نے یہ بھی ایڈ کیا کہ کل کا جو اجلاس تھا اس کے اندر سربراہان جو مختلف اداروں کے سربراہان ہیں اور ہمارے ڈیفنس سیکرٹری ہیں، انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ انکار کر دیا ہے کہ وہ قانون وہ اس کے لیے اپنی اس میں مدد نہیں دیں گے، اور اس میں آرمی یا کوئی اور ادارہ بھی اپنی نفری نہیں دے گا، اس میں قانون وہ ہیلپ نہیں کریں گے، وہ آئین کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ آئین کے اس میں وہ کھلم کھلا صریحاً آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جبکہ آئین میں سیدھا یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر صورت ہر ادارہ الیکشن کمیشن کی ہیلپ کرے گا، الیکشن کمیشن جس ادارے سے بھی ہیلپ لینے کے لیے کہے گا وہ ادارہ اس الیکشن کمیشن کی 90 دن کے اندر جو ہے الیکشن کروانے پر الیکشن کمیشن پابند ہے، اور اس میں جس ادارے سے وہ مدد مانگے گا وہ ادارہ ان کی مدد کرنے پر پابند ہے۔ تو اس میں اب اس کے بعد کاشف عباسی نے مانی خز لفظوں میں کہا تو پھر اس میں ول کس کی میٹر کر رہی ہے؟ ول نواز شریف صاحب کی میٹر کر رہی ہے، یا مریم نواز صاحب کی میٹر کر رہی ہے، یا کوئی اور ہاتھ ہے جو اپنی ول سے اس وقت چلانا چاہ رہا ہے معاملات کو؟ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے ویلاگ کو۔ عمران ریاض خان کے ویلاگ میں بھی میجورٹی یہی بات ڈسکس کی گئی۔ عمران ریاض خان کے ویلاگ میں مظاہرین کا ڈسکس کیا گیا جو عمران خان کے گرفتاری کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور پولیس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم اسلحہ بالکل ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، حالانکہ وہاں پہ شیلنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ واٹر گن سے فائرنگ واٹر گن سے لوگوں کے اوپر لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے پانی پھینکا جا رہا ہے، اور لگاتار شیلز برسائے جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ ساری شیلنگ عمران خان کے گھر کے اندر بھی کی گئی ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اب اس وقت ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کو ملک کی معاشی حالت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ جو شعیب صاحب ہیں جو کہ کو چیئرمین ہے جیو نیوز کے، ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا
کہ وہ کچھ لوگوں کو اپنے چینل سے نکال دیں، جس کے اندر عمران ریاض خان صاحب کا بھی نام تھا۔ عمران ریاض خان صاحب نے والنٹرلی یہ کہا کہ میں خود ریزگنیشن دے دیتا ہوں، اگر آپ کے اوپر زیادہ پرابلم آ رہا ہے، زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ریزگنیشن کر دے دیتا ہوں۔ تو شعیب صاحب نے صدیق جان صاحب کے تھرو یہ ان کو پیغام پہنچایا کہ یہ وقت اب کھڑے ہونے کا ہے، یہ وقت اب فیس کرنے کا ہے، ان معاملات سے میں پہلے بھی گزر چکا ہوں اور میں جھکوں گا نہیں، اور نہ ہی آپ جھکیں گے، اور آپ اب چینل کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم ان حالات کو اب فیس کریں گے۔ دوسرے جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر ہے، تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر تقریباً 30 گھنٹے تک پولیس کا آپریشن جاری رہا، اور پولیس وقفے سے عمران خان صاحب کو گرفتار کوشش کرنے کے لیے ان کے گھر کی طرف بڑھتی تھی، مگر مظاہرین اس کو پیچھے دھکیل دیتے تھے، مظاہرین ان کے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہاں فیملیز ہیں، وہاں بچے بھی ہیں، وہاں پہ مرد و خواتین ہیں، اور پولیس نے اس وقت کا انتظار کیا تھا کہ جس وقت وہاں پہ مظاہرین کم سے کم ہوں، اور جو رہنما ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کے آفس گئے ہوئے تھے اپنے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے، تو اس وقت پولیس نے اپنے آپریشن کا آغاز کیا، مگر تھوڑے سے جو مٹھی بھر لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے پولیس کو آگے بڑھنے نہ دیا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ سارا دن ہی چلتا رہا۔ اس بات کے اوپر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ہیئرنگ تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ڈیٹیل ڈیبیٹ کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کیا، جس کے اندر جو وکیل حارث صاحب ہیں، جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیس ہی اللیگل ہے، یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، کیس کے اندر بہت سے لوپ ہول ہیں، کیس کے اندر بہت ساری جگہوں پر سگنیچرز آپس میں میچ نہیں کرتے، ایک ہی شخص نے ایک جگہ پر سگنیچر کیے ہیں، دوسری جگہ پر جو سگنیچر کیے ہیں وہ کسی بھی صورت پہلی جگہ سے میچ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو جس ٹائم فریم کے اندر یہ عدالت کے اندر لے کے جانا تھا وہ ٹائم فریم کے اندر وہ نہیں لے کر آئے ہیں، تو یہ کیس ہی ڈسمس کیا جائے، یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر عدالت نے ان کا ایک فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، مگر عدالت نے فیصلہ سنایا نہیں تھا۔ دوسری طرف لاہور کے اندر پولیس کا آپریشن جاری تھا، اور اس کا نوٹس اس کے اوپر جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی کیس چل رہا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں جج صاحبان نے پولیس کو آپریشن سے روک دیا، دوپہر کے قریب پولیس کو آپریشن سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہم ملک کے اندر خانہ جنگی نہیں چاہتے، ہم ملک کے اندر امن چاہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جب تک وہ فیصلہ نہیں سنا دیا جاتا آپ آپریشن نہیں کریں گے، اور آپ ہمارے دوسرے حکم کا انتظار کریں گے۔ اس پر پولیس کے حکام نے یہ کہا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ہمیں مل جاتا ہے، اجازت مل جاتی ہے آپریشن کرنے کی اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی، تو اس صورت میں کیا ہم ڈائریکٹ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ تو اس پر بھی لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو منع کیا کہ آپ ہمارے نیکسٹ حکم کا ویٹ کریں گے، جب تک ہم نہیں کہیں گے تو آپ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ دوسری بات، صدیق جان صاحب کے خلاف بھی ایف آئی اے نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، ایف آئی اے نے اپنی انکوائری کا آغاز کر دیا ہے، ان کو نوٹس بھی بھیج دیا ہے، کیونکہ صدیق جان صاحب ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ صدیق جان صاحب جو ہے اس گورنمنٹ کے خلاف بھی بولتے ہیں اور کافی نڈر ہیں، اور آنیسٹلی اسپیکنگ میری بھی انفارمیشن کا بہت بڑا ذریعہ صدیق جان صاحب ہیں، کیونکہ وہ اباؤٹ ایتھینٹک نیوز ہی دیتے ہیں، وہ کبھی بھی غلط نیوز نہیں دیتے، اور دوسری بات یہ کہ وہ بر وقت نیوز دیتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل خبریں بھی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں کچھ انٹرنیشنل خبریں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کروں گا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ بہت ہی غلط قانون میکسیکو کی گورنمنٹ نے نافذ کر دیا ہے۔ میکسیکو کی گورنمنٹ نے اوپن ایئر پلیسز پر، یعنی کہ سڑکوں کے اوپر بھی سیکشول ریلیشن شپ کی اجازت دے دی ہے، اس کو لیگل کر دیا ہے۔ یہ اب دنیا جو ہے وہ قیامت کی طرف بڑھ رہی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایسا معاملات جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو وہ اس کی لیگلی میکسیکو گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے۔ میکسیکو سٹی کے اندر اس چیز کو لیگلائز کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا، سعودی گورنمنٹ نے ایک، شاید آپ کو انفارمیشن میں ہو، سعودی گورنمنٹ نے ایک ایک کیوب بنانے کی، سعودی آئیکن کے لیے ایک کیوب بنا رہے ہیں۔ یہ کیوب 400 میٹر وائڈ، 400 میٹر اس کی لینتھ ہوگی، 400 میٹر اس کی ہائٹ ہوگی، یعنی ہر طرف سے 400 میٹرز ہوگا، اور یہ سعودی عربیہ کا نیا آئیکن ہوگا۔ آج کل آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بلڈنگ بڑی سی ہے جو کہ شہزادہ ولید بن طلال کی ہے، وہ ایز اے سعودی عرب کے آئیکن کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، تو اب گورنمنٹ اپنا آئیکن بنانے کی تیاری میں ہے، تو اس سلسلے میں اب وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ریاض میں انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ تو اب تک بس اتنا ہی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور روزمرہ کی ڈیٹیل اور اپڈیٹ سے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.